ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا کی ہیں، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کے آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ عبادت کر کے ہر مسلمان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ عید کی شکل میں ملتا ہے۔ جو عید الاضحیٰ ہے یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے، اور اسی دن قربانی بھی ہوتی ہے۔ تو جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی بھی اسلام میں، دین میں بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت بتائی جائے۔ اب فجر کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی اہمیت بتانا۔ 10 راتوں کی قسم کھانے کا مطلب ان 10 راتوں کی اہمیت بتانا۔ کسی مسلمان کے لیے تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے۔ یہ جو ہمارے ہاں قسمیں لوگ کھاتے ہیں نا، تیرے سر کی قسم، ماں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ سب قسمیں کھانا ناجائز ہے۔ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس طرح قسم کھانے سے قسم ہوتی بھی نہیں ہے۔ گناہ تو ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کیوں کھائی، لیکن قسم ہوتی نہیں ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں نا، ویسے تو حدیث میں منع کیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتقسطوا، کہ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال مت بنایا کرو۔ یعنی حتی الامکان شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی سچی بات پر بھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے، حتی الامکان قسم نہ کھائیں۔ ہاں ضرورت ہے، کوئی بات آپ کو ثابت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ قسم کھا سکتے ہیں، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کا حکم رکھا ہے۔ لیکن یہ جو بلا وجہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بات بات پہ قسم ہے، قسم سے قسم سے قسم سے یہ کام میں نے نہیں کیا، قسم سے میں نے کیا ہے، تیرے سر کی قسم نہیں کیا، یہ بری عادت ہے۔ اس سے آدمی کی بات کی وقت ختم ہو جاتی ہے، ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اتنا عادی بنا دیں گے، اگلی بار آپ کی بات پر کوئی اس وقت تک اعتماد نہیں کرے گا جب تک آپ قسم نہیں کھائیں گے۔ اور ہمارے ہاں بات بات پہ بعض اوقات لوگ قسمیں طلب بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی تو قسم کھا۔ بھائی قسم کھانے کی بات ہے تو کھا لیں قسم، بلا وجہ کیوں قسم کھاؤں؟ تو قرآن کریم میں، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو جب اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہیں اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں۔ یہ جائز ناجائز کے حکام، حلال حرام کے حکام، یہ تو ہمارے لیے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ان 10 راتوں کی قسم کھانے کا مقصد ان راتوں کی اہمیت بتانا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من 10 ذی الحج، کہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی عمل جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے، اللہ کی نظر میں کوئی عمل اس عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہے وہ نیک عمل ہے جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے۔ اس طرح کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن رمضان سے بھی افضل ہیں۔ یہ بھی بعض علماء کی رائے ہے، اگرچہ جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر رمضان کے بعد سب سے اہم ترین دن ہیں تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی ان 10 دنوں کے علاوہ جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کے مقابلے میں بھی اللہ کو وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہوگا جو ان 10 دنوں میں کیا گیا ہے، یا اللہ کو پھر جہاد زیادہ پسند ہوگا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ الا رجل خرج بمالہ ونفسہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، آپ نے فرمایا سوائے اس جہاد کے کہ انسان اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلے اور پھر واپس گھر نہ آ پائے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس جہاد کی فضیلت تو ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی عمل کی فضیلت ان 10 دنوں کے